اس کی عزت پر حملہ کروں گا۔ روایت میں آتا ہے وہ کفل نے اس عورت سے کہا، اس عورت نے 7 دینار مانگا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، کفل نے کہا میں دوں گا، اس صورت میں دوں گا جب تم میرے ساتھ بستر میں وہ اپنا وقت گزارے گی۔ میرے دوست بزرگوں، عورت گھبرا جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، دیندار تھی، اللہ والی تھی، اب وہ گھبراتی ہے، لیکن ادھر دیکھتی ہے گناہ ہو جائے گا، ادھر دیکھتی ہے میرے بچے بھی لگ رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، غریب عورت ہے۔ اب اسے خیال آتا ہے میں کیا کروں، اب گناہ کروں، اب یہ بچوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دو۔ اب میرے دوست بزرگوں، اب اس نے ارادہ کیا اے اللہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ تو ہی میری عزت کو بچا سکتا ہے۔ آج تک میں نے اپنی عزت کو بچائے رکھا ہے، اور کسی کے سامنے ہو میں قرضہ لینے آئی ہوں، اے اللہ تیری تو میری حفاظت فرما۔ وہ عورت تیار ہو جاتی ہے، کفل کے ساتھ بستر میں سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ عورت تیار ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جب کفل عورت کا ہاتھ بڑھاتا ہے اب اس سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، عورت کے پورے جسم میں کپکپاہٹ تھرناہٹ آ جاتی ہے، عورت کانپنے لگتی ہے، کفل اس کو ہاتھ نہیں لگا پاتا۔ میرے دوست بزرگوں، اب کفل کہتا اس عورت سے میں نے تجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی، اب میں نے تجھے یہ کہا تو راضی ہو گئی، اب تیری زبر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کفل تجھے معلوم نہیں آج تک اس گناہ کے قریب میں نہیں گئی، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، کفل میرے بچوں نے مجھے مجبور کیا ہے، میری محتاجی نے مجھے مجبور کیا ہے، میرا فقر و فاقے نے مجھے مجبور کیا ہے، میری غربت نے مجبور کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے پورے بدن میں کپکپاہٹ آتی ہے، کفل رک جاتا ہے، کفل ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ اب کفل کہتا ہے اس سے دیکھ اب مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہزاروں گناہ کیا، لاکھوں کروڑوں گناہ کر رکھا ہے، متوجہ ہوتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے لیا کرتی ہے۔ میرے دوستوں، اللہ بہت مہربان ہے۔ میرے دوستوں، ہمارے لاکھوں کروڑوں گناہ کو ایک طرف، ہماری ایک مرتبہ اللہ کے سامنے گریہ واداری معافی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کفل نے معافی مانگ لیا، اس نے معافی مانگنے کے بعد اب 7 دینار کہاں تیرے لیے ہدیہ ہے، وہ عورت لے کے چلی جاتی ہے۔ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوا میرے دوست بزرگوں، صبح کو گزرنے والے لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے مات کفل غفر اللہ لہ، کفل مر گیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ روزانہ کفل کے دروازے پر کوئی نہ کوئی گناہ لکھا رہتا تھا، آج کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے کفل کے گناہ کو معاف کر دیا اللہ نے؟ ہزاروں لاکھوں زنا کر رکھنے والا یہ کفل نامی شخص، میرے دوست بزرگوں، واقعے کا علم ہوتا ہے، لوگوں کو جب علم ہوا لوگوں نے معلوم کیا اس عورت کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کا بندہ ہے، گناہ ہو گیا، گناہ کر دیا، جان بوجھ کے کیا، انجانے میں کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دوست بزرگوں، اے پیغمبر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو میں گناہوں کو معاف کرنے والا، میں گناہوں کو مٹانے والا۔ لوگ باتیں کہتے رہ جائیں گے وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ چور ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ڈکیت ہے، فلاں لوگ کہتے رہ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، متوجہ ہوا معاف کر دوں گا۔ میرے دوست بزرگوں، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، پررونق مہینہ، یہ مہینہ گزارنے کے بعد بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ میرے دوست، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن سنتے ہیں، جن کو قرآن سے محبت، جن کا تعلق قرآن سے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں
ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، میرے دوست بزرگوں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن کی تلاوت سنی، حافظوں سے سنا، تراویح مکمل سنا، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں میرے دوست جنہوں نے اللہ کا کلام سنا، جنہوں نے اللہ کا کلام پڑھا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ارادہ ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے میرے دوست بزرگ بات کرتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام پاکیزہ کلام، پاکیزہ کتاب جس کے ایک حرف پر 10 نیکی، رمضان میں 70 نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں میں ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں، قرآن سے محبت کرنے والے میرے والد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن سے محبت کر لو گے اللہ اچھے دن میں اچھے وقت میں بہت اچھی موت نصیب کرے گا۔ میرے دوست میرے بزرگوں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ میں جب حج سے فارغ ہوا، حج سے فارغ ہونے کے بعد ملک شام کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا چکیل میدان ہے، پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو راستہ بھٹک گئی ہے، ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو سلام کیا السلام علیکم، میرے دوست بزرگوں اس نے قرآن سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، اس نے قرآن سے جواب دیا۔ جب قرآن سے جواب دیا میں نے پوچھا اے میری ماں اس لپ و دپ میدان میں چکیل میدان میں ایسے کیا تنہا تنہا کیوں گھوم رہی ہے؟ وہ قرآن سے جواب دیتی ہے من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ دھکا دے اسے کوئی سنبھالنے والا، اسے کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ کسی قافلے سے بھٹک گئی ہے۔ میں نے پوچھا ماں اب بتلا یہ کتنے دن سے تو یہ بھٹک رہی ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، میں سمجھ گیا 3 رات ہو گئی یہ بھٹک رہی ہے اور بھٹک کر یہاں گھوم رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ ماں یا تو نماز بھی پڑھ رہی ہے تو اللہ کا نام بھی لے رہی ہے، نماز کیسے پڑھتی ہے؟ یہاں تو پانی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن سے جواب دیا کہ جس کو پانی نہ ملے